الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ الذی خلق الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الصفا والمروة من شعائر اللہ صدق اللہ مولانا العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ محبت اور شوق کے ساتھ اپنے اور تمام کائنات کے مرکز عقیدت بارگاہ رسالت میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی۔ حضرات محترم، کوئی بندہ درود آہستہ پڑھے یا بلند آواز سے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ جب بھی حضور کا کوئی غلام مصطفیٰ جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود پڑھتا ہے، اس کے لبوں کو خبر بعد میں ہوتی ہے، مدینے کے تاجدار کو خبر پہلے ہو جاتی ہے۔ ذرا محبت سے پڑھ لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا اللہ رب محمد صلی علیہ وسلم ونحن عباد محمد صلی علیہ وسلم لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور حضور تاجدار ختم نبوت فخر آدم و بنی آدم محبوب رب العالمین باعث تکوین عالم جان کائنات رحمت کائنات فخر کائنات رونق کائنات محفل کائنات نور کائنات رنگ کائنات خوشبو کائنات اصل کائنات سر کائنات سید کائنات سردار کائنات مقصود کائنات مطلوب کائنات محبوب کائنات منظور کائنات خلاصہ کائنات آمینہ کے لال احمد مجتبیٰ جناب سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ منورہ مطہرہ میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین سامعین اور بالخصوص میرے برادر مکرم نہایت ہی محبت کرنے والی عظیم شخصیت حضرت قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب شرفی حافظہ اللہ تعالی، میری یہاں پہ دوسری حاضری ہے۔ سبحان اللہ۔ اور یہ بھائی محمد عدیل صاحب، بھائی محمد سلیم چشتی صاحب
اور شہین صاحب، ابھی تک مجھے ان احباب کے نام بھی یاد ہیں۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے بڑی محبت فرمائی، اللہ ان کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے، تا قیامت رکھے۔ آمین اللہم آمین۔ سب سے پہلے تو میں مسجد حاضہ کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کروں گا کہ ان کا یہ عمل لائق تبریک و تحسین ہے کہ انہوں نے ربیع الاول شریف کی بابرکت ساعتوں میں 12 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد کیا، اور آپ تمام احباب کو یہاں پہ ذکر مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ سننے کا موقع عطا کیا ہے۔ اللہ اس مسجد کو آباد رکھے، مسجد کی انتظامیہ کو آباد رکھے، اور بالخصوص محسن اہل سنت خطیب پاکستان حضرت قبلہ پیر سید توصیف احمد شاہ صاحب رضوی سبحان اللہ۔ اطال اللہ عمرہ، یقیناً یہ انہی کی ساری برکات ہیں، بے شک بے شک بے شک۔ اور آپ لوگ بھی خوش قسمت ہیں کہ آپ کے مسجد کے جو خطیب ہیں وہ آل نبی اولاد علی ہیں، سبحان اللہ۔ سنی صحیح العقیدہ عالم دین ہے۔ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے، دارین کی برکتیں اور سعادت عطا فرمائے۔ بلا کسی تخیر اور تمہید کے بس میری تقریر شروع ہو چکی ہے۔ آج ہم ربیع الاول شریف کی بابرکت رات میں اور پاک رات میں اور پاک جگہ میں اور پاک لوگوں میں بیٹھ کے پاک نبی کے پاک ماں باپ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آج آپ نے ایسے نہیں بیٹھنا، مجھے جو انتظامیہ نے موضوع دیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس موضوع کو میں اپنے لیے ذریعہ نجات سمجھتا ہوں، کفارہ سیئات سمجھتا ہوں۔ آج آپ نے دامن پھیلا کے بیٹھنا ہے، سبحان اللہ۔ آج مرادیں پوری ہونے کا وقت ہے۔ بے شک بے شک۔ دلوں کے اندر جو بھی آپ کی نیتیں ہیں، نیک مقاصد ہیں، دعائیں ہیں، ان کو حاضر کرو، اپنی خالی جھولی کو پھیلاؤ، اور محبوب کریم علیہ السلام کے ماں باپ ان کا ذکر خیر سنو، اللہ ان کی برکت سے تمہاری ساری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ سبحان اللہ بے شک۔ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خلاق عالم نے ارشاد فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ صفا مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ حضرات، یہ صفا مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جو حرم کعبہ کے بالکل قریب ہیں۔ جس نے دیکھا سبحان اللہ، جو نہیں دیکھ سکے اللہ سب کو دکھا ہے۔ کعبۃ اللہ کے بالکل قریب ہے، پہاڑیاں ہیں 2، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کیا اور اپنی نشانیاں قرار دیا۔ سبحان اللہ۔ اب سوال یہ ہے، بارک تعالیٰ کائنات کے اندر بے شمار پہاڑیاں ہیں، اونچی، لمبی، چوڑی، وسیع و عریض، بڑی بڑی خوبصورت۔ تو نے کسی پہاڑ کا ذکر قرآن میں نہیں کیا، یہ صفا مروہ میں آخر خصوصیت کیا تھی؟ اس میں آخر کون سی بات تھی جو تو نے قرآن میں ان کا ذکر بھی کیا اور اپنی نشانیاں بھی قرار دے دیا ہے؟ تو رب تعالیٰ کی طرف سے جواب آتا ہے، میرے بندے بات یہ ہے کہ ایک دن میری نیک بندی اسماعیل کی ماں، ابراہیم کی زوجہ حضرت ہاجرہ ان پہاڑیوں پہ چڑھی، بولیے یار سبحان اللہ، ان پہاڑیوں پہ چڑھی تھی، 7 چکر جو لگائے تو مولا پھر کیا ہوا؟ فرمایا ان پہاڑیوں نے حضرت ہاجرہ کے قدموں کو چوما ہے۔
حضرت حاجرہ کے قدموں قدموں کو چوما ہے، حضرت حاجرہ نے ان پہاڑیوں کو نہیں چوما ہے. بولو بولو یا سبحان اللہ. کیا جی؟ ان پہاڑیوں نے حضرت حاجرہ کے قدموں کو چوما ہے. حضرت حاجرہ نے ان پہاڑیوں کو نہیں چوما. یہ پہاڑیاں حضرت حاجرہ کے قدموں کے نیچے تھی. حضرت حاجرہ کے قدم اوپر، پہاڑیاں نیچے، اور چند لمحات کے لیے پہاڑیاں نیچے آئی. ان صفا والمروہ من شعائر اللہ. صفا بھی اللہ کی نشانی، مروہ بھی اللہ کی نشانی. اور یاد رکھنا نشانی کسے کہتے ہیں؟ نشانی اسے کہتے ہیں جو نشان والے کا پتہ دیتی ہے. اے یار جو حاجرہ کے قدموں کے نیچے آئے وہ اللہ کا پتہ دیتی ہے، وہ اللہ کا شعار بنتی ہے. ایمان سے بتانا مسلمانوں، جو حضرت حاجرہ کے قدموں کے نیچے آئے اس کا اللہ کے ہاں اتنا مقام ہے. وہ جس آمنہ خاتون کے پیٹ میں مصطفیٰ نے 9 مہینے گزارے ہوں، اس سیدہ آمنہ کا مقام کیا ہوگا؟ کیا بات، کیا بات. بولیے سبحان اللہ. جسے میری ماں کی، میرے نبی کی ماں کی عظمت سن کے خوشی ہوئی ہے، محبت سے بول دو سبحان اللہ. اللہ اکبر. لوگ تو باتیں زندہ باد، زندہ باد، نہیں، نبی کے والدین پہ ایسے نہیں، ڈھیلے نہیں. اور کوئی موضوع ہوتا تو میں شاید آپ کو نہ کچھ کہتا. یہ میرے نبی کے والدین کی بات ہے. نعرہ لگانا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے ذرا. عظمت و شان والدین مصطفیٰ، عظمت والدین مصطفیٰ، عظمت والدین مصطفیٰ. اٹھا کے ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دو. شان والدین مصطفیٰ، شان والدین مصطفیٰ. اوئے ہوئے ہوئے. حضور کے والدین جانتے ہو کون ہیں؟ کائنات والوں کو ایمان مصطفیٰ نے دیا ہے. میرا جملہ ضائع نہ کرنا مسجد نور والوں. کائنات والوں کو ایمان مصطفیٰ نے دیا ہے، اور کائنات والوں کو مصطفیٰ حضور کے والدین نے دیا ہے. یہ میرے نبی کے ماں باپ ہیں. باپ کا نام ہے حضرت عبداللہ اور والدہ کا نام ہے سیدہ آمنہ خاتون. لوگ باتیں کرتے ہیں وہ مومن نہیں تھے، مشرک تھے، کافر تھے، معاذ اللہ. میں نے کہا کل کے اندر ان کے ناموں کو ہی دیکھ لیتے ہیں. آپ کے والد گرامی عبداللہ کا نام کیا ہے؟ حضرت سرکار عبداللہ. عبداللہ کا معنی کیا ہے؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. اللہ وہ اللہ کے بندے ہیں. نام اپنا عبداللہ رکھ کے کائنات والوں کو بتا رہے ہیں ہم لات و منات یا عزا کی عبادت کرنے والے نہیں، ہم اللہ کی عبادت کرنے والے. نام پہ غور کر لیتے ہیں یار. سبحان اللہ، ہیں آپ کی والدہ ماجدہ محترمہ مکرمہ مخدومہ، سبحان اللہ. ان کا نام کیا ہے؟ سیدہ آمنہ پاک. آمنہ کا معنی کیا ہے؟ آمنہ کا معنی ایمان والی. ایمان والی، ہائے ہائے. کیا ہے؟ ایمان والی. اور کائنات والوں کو پھر کیسا ایمان دیا ہے؟ صرف ایمان ہی نہیں، جان ایمان عطا کر دیا ہے، روح ایمان عطا کر دیا ہے. اور آمنہ کا دوسرا معنی ہے امن دینے والی. سبحان اللہ. بولیے یار کیا؟ امن دے. امن دینے والی. پھر سیدہ خاتون نے کیسا امن دیا کائنات والوں کو. جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ایسا امن دیا کہ اب ایک دوسرے پہ قربان ہونے کو تیار کرتے ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ میرے نبی کے ماں باپ ہیں. کوئی بکتا ہے وہ جہنمی ہے. میں نے کہا نبی کے ماں باپ وہ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ہمارے ماں باپ کو جنت عطا فرمانی.
اللہ کے نبی گزرے ہیں حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں حضرت یونس علیہ السلام، نام سنا ہے آپ لوگوں نے؟ برگزیدہ ہیں، قرآن میں ان کا ذکر ہے۔ اچھا، یہ اپنی قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے، دریا میں ایک مچھلی نے ان کو اپنے پیٹ میں لے لیا۔ یہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے۔ کتنے دن رہے؟ سارے بولو ذرا، کتنے دن رہے؟ کتنے دن رہے؟ میرے نبی فرماتے ہیں وہ مچھلی قیامت والے دہاڑے جنت جائے گی۔ یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان ہو جائیں۔ اس مچھلی نے نمازیں پڑھی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی رہی ہے، روزے رکھتی رہی ہے، یا بستر اٹھا کے چلے کاٹتی رہی ہے، گشت کرتی رہی ہے، اس نے بھی تبلیغ کی ہے، آخر یہ جنت میں کیوں جائے گی؟ فرمایا نہ نمازیں پڑھی، نہ روزے رکھے، نہ حج کیے، نہ زکاتیں دی، کچھ نہیں کیا، صرف اور صرف اس نے ایک عمل کیا۔ یا رسول اللہ وہ کون سا عمل؟ فرمایا اللہ کے نبی کو اپنے پیٹ میں 40 دن رکھا ہے۔ بولو یا سبحان اللہ۔ میں نے کہا جو مچھلی ہو کر اللہ کے نبی حضرت یونس کو صرف 40 دن اپنے پیٹ میں رکھے، اے بابا وہ تو جنت میں جائے، تو جو سیدہ آمنہ مصطفیٰ کو 9 مہینے اپنے پیٹ میں رکھے وہ جنت میں کیوں ہوا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت و شان والدین مصطفیٰ، عظمت و شان والدین مصطفیٰ۔ بھائیو اگر اس طرح کا نعرہ لگانا ہے نا تو مجھے ابھی چھٹی دے دو۔ مجھے یہ بڑا افسوس ہوگا کہ میں نبی کے والدین کے لیے بھی آپ کو بار بار کہوں، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے نعرہ لگاؤ، سبحان اللہ کہو۔ عظمت و شان والدین مصطفیٰ، عظمت و شان والدین مصطفیٰ، عظمت و شان والدین مصطفیٰ۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی ہیں، بے شک ہمارا ایمان ہے، بلکہ جو ابو بکر کو دیکھ لے وہ بھی جنتی ہے، فاروق اعظم جنتی ہیں، سبحان اللہ، عثمان غنی جنتی، مولا علی جنتی، طلحہ و زبیر جنتی، سعد و سعید جنتی، عبد الرحمن جنتی، ابو عبیدہ جنتی۔ یہ جنتی ہیں، خدا کی قسم جنتی ہیں۔ کیوں جنتی ہیں؟ انہوں نے مصطفیٰ کا دیدار کیا ہے حالت ایمان میں، یہ درجہ صحابیت میں فائز ہے۔ بابا ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان ہے، ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ و زبیر سعد و سعید ابو عبیدہ عبد الرحمن یہ جنتی ہیں، کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کے چہرے پر دعا کا دیدار کیا۔ لیکن میرا یہ جملہ تو سنو، اور ان صحابہ نے بعد میں مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا۔ اس کائنات میں مصطفیٰ کو سب سے پہلے اگر کسی نے دیکھا ہے تو وہ سیدہ آمنہ خاتون ہے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے جنتی 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 جنتی، زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد، جنتی 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 جنتی۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ یہ مدرسے کے بچے بیٹھے ہوئے، پچھلے سال بھی میں نے ان کی نعتیں خطابات سنے، بڑی خوشی ہوئی۔ سبحان اللہ، یہ ماشاءاللہ ساری محنتیں قاری محترم محمد عمران صاحب، سبحان اللہ، اللہ ان کو سلامت رکھے ہیں۔ اب یہ چھوٹے چھوٹے ماشاءاللہ اتنا اچھا بول، جب یہ بڑے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ فیضان رضا کے بچے شیر رضا بنیں گے۔ کیا بات کیا بات، شیر رضا بنیں گے انشاءاللہ علیہ۔ اچھا یہ بچے حفظ کر رہے ہیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ اس دنیا میں قرآن کو حفظ کرتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے، قیامت کے دن جب وہ آئے گا نا تو حافظ کی شان میں تو وراء الورا ہیں، اس کے جو ماں باپ ہوں گے نا حافظ قرآن کے ماں باپ،
اگرچہ وہ قرآن دیکھ کے بھی نہ پڑھتے ہوں، ان کو ناظرہ قرآن بھی نہ آتا ہو، لیکن ماں باپ کس کے ہیں؟ حافظ قرآن کے۔ کس کے ہیں؟ حافظ قرآن کے۔ میرے نبی فرماتے ہیں جب حافظ قرآن کے ماں باپ آئیں گے نا، اللہ ان کے سروں پہ ایسا نورانی روشن تاج رکھے گا، ہائے ہائے کہ سورج بھی اس کے سامنے مدن پڑ جائے گا، چاند کی روشنی بھی مدن پڑ جائے گی۔ محشر کے میدان میں لوگ دیکھ کے کہیں گے بارک تعالیٰ یہ نبی تو نہیں آ رہے؟ ہاں؟ ایسا پروٹوکول کن کو؟ بولو ذرا۔ حافظ کے والدین کو، حافظ کے جو دنیا میں آئے قرآن پاک کو پڑھے اور سینے میں محفوظ کرے، حافظ قرآن بن جائے۔ میں نے کہا جو حافظ قرآن بنا ہے، کیوں؟ جو حافظ قرآن بنا ہے اس کے ماں باپ کو قیامت والے دیہڑے اتنا پروٹوکول، تو جو صاحب قرآن ہیں، کیا بات، ہائے 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 ہائے، جو صاحب قرآن ہیں ان کے ماں باپ سیدہ عبداللہ، سیدہ آمنہ، ان کا مقام قیامت والے دیہڑے کتنا ہوگا؟ کیا بات، کیا بات۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ لوگ کیا جانے۔ علامہ علوسی رحمہ اللہ تفسیر روح المعانی شریف میں لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جو بندہ حضور کے والدین کو کافر کہتا ہے مجھے ڈر ہے، فرماتے انی اخشى الکفر، مجھے ڈر ہے۔ وہ بندہ اگرچہ مومن تھا، مسلمان تھا، نمازی تھا، حاجی تھا، متقی تھا، پرہیزگار تھا، نیکوکار تھا، لیکن نبی کے والدین کو کافر کہتا تھا، فرمایا دنیا سے جائے گا کافر ہو کے جائے گا، ایمان اسی کا بچے گا، اسی کا بچے گا جو مصطفیٰ کے ماں باپ کو جنتی سمجھتا ہوگا۔ بے شک۔ اب بات یہ ہے، اصل جو میں آپ کو بات بتانا چاہتا ہوں کہ والدین مصطفیٰ کے بارے میں ہم اہل سنہ کا نظریہ کیا ہے۔ حضور کے والدین جنتی ہیں، بے شک، موحد ہیں، بے شک، شرک سے دور ہیں، بے شک، بے شک، بت پرستی سے دور ہیں، بے شک، ناجی ہیں۔ بے شک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک مسلمہ اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے۔ وہ لوگ جو دو نبیوں کے درمیان والے زمانے میں آئے، یہ ذرا سبق سمجھ کے ذرا بات کو سن لینا، ٹھیک ہے؟ ایک نبی گزر گئے اور ایک نبی نے ابھی آنا ہے۔ یہ جو درمیان والا زمانہ ہے نا، درمیان والا زمانہ، اس زمانے کو کہتے ہیں زمانہ فترت۔ زمانہ فا تا را تا، تو نہیں تا، فا تا را تا، فترت زمانہ ہے۔ اچھا، دو نبیوں کے درمیان جو لوگ ہیں ان تک کسی نبی کی تعلیم نہیں پہنچی، پیغام نہیں پہنچا، تبلیغ نہیں پہنچی۔ اب وہ جنتی ہیں یا جہنمی؟ ان کے لیے اصول، رول، قاعدہ، ضابطہ کیا ہے؟ تو محققین نے لکھا وہ جو زمانہ فطرت کے لوگ ہیں نا، افراد ہیں، ان کے جنتی ہونے کے لیے صرف ایک ہی شرط ہے کہ وہ خدا کو ماننے والے ہوں اور شرک سے بچنے والے ہوں۔ سبحان اللہ، خدا کو ماننے والے ہیں اور شرک سے بچنے والے ہیں۔ اب اس قاعدہ مسلمہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والدین کریمین طیبین طاہرین ہیں، وہ زمانہ فطرت کے ہیں۔ کیا ہیں؟ زمانے فطرت کے دو نبیوں کے درمیان والا زمانہ، درمیان کے زمانے میں۔ حضور علیہ السلام سے پہلے نبی کون تھے؟ حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ تھے، اور حضرت عیسیٰ کے بعد کون تھے؟ ہمارے آقا و مولا۔ حضرت عیسیٰ کے بعد کون تھے؟ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نور مبارک
حضرت عبداللہ کی پشت سے منتقل ہو کے سیدہ آمینہ پاک کے بطن اقدس میں منتقل ہو گیا تھا. سبحان اللہ. حضور ابھی دنیا میں جلوہ گر نہیں ہوئے کہ حضرت سرکار عبداللہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ٹھیک ہے. آمد مصطفیٰ ہوئی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 6 سال ہوئی. آپ کی والدہ محترمہ مکرمہ مشرفہ مخدومہ سیدہ آمینہ پاک کا بھی وصال شریف ہو گیا. 6 سال کی عمر مبارک میں سیدہ آمینہ پاک بھی دنیا سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کب فرمایا بتاؤ ذرا؟ 40 سال کی عمر شریف میں. ایسا ہی. اب حضور کے جو ماں باپ تھے ان کی زندگی میں حضور نے اعلان فرمایا ہی نہیں. جب اعلان فرمایا نہیں، کافر وہ ہوتا ہے یاد رکھنا جس تک نبی کی تبلیغ پہنچے اور وہ انکار کر دے. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عبداللہ پہلے بھی سال فرما گئے اور 6 سال کی عمر شریف تھی رسول اللہ کی کہ آپ کی والدہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی اور اعلان نبوت ہو رہا ہے 40 سال کی عمر شریف میں. تو ان تک حضور کا اعلان پہنچا؟ بولو ذرا. نہیں نہ پہنچا تو ان کو کافر کیسے کہہ سکتے ہیں؟ کافر کہہ سکتے ہو؟ ہرگز نہیں. یہ کہہ سکتے ہو ان کا ایمان ثابت نہیں. وہ ایمان کی باتیں تو تب تم کرتے ہو کہ ثابت نہیں جب ان تک اعلان نبوت پہنچتا، حضور کی تعلیم و تبلیغ پہنچتی اور وہ انکار کر دیتے. ان تک پہنچی نہیں ہے. یہ دور ہے دور فطرت. اور دور فطرت کے افراد کے لیے میں نے بتایا ایک ہی شرط ہے، وہ شرط پائی گئی وہ نجات پالیں گے. سبحان اللہ. وہ خدا کو ماننے والے ہوں اور شرک سے بچنے والے. اب دیکھو حضرت عبداللہ اور حضرت سیدہ آمینہ خاتون یہ خدا کو ماننے والے تھے. یہ خدا کو ماننے والے تھے اور شرک سے بچنے والے تھے. شرک سے بولو ذرا. شرک سے انہوں نے کبھی بھی شرک بت پرستی یہ دین ابراہیمی پہ تھے. اس لیے حضور علیہ السلام کے والدین کریمین یہ ناجی ہیں، جنتی ہیں، مواحد ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. شان عظمت و والدین مصطفیٰ، عظمت و شان والدین مصطفیٰ، عظمت و شان والدین مصطفیٰ. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ یہ قاعدہ سمجھ میں آ گیا آپ کو؟ ہاں قاعدہ سمجھ میں آیا؟ ہاں. اب اگر کوئی کہے کہ تمہیں سرکار کے والدین جہنمی ہیں تو تم نے کہنا او جہنمی کتے اپنی بکواس بند کر. دلائل بڑے ہیں، دلائل بہت ہیں. امام سیوطی نے حضور کے والدین کریمین کی عظمت اور شان اور ایمان اور ایقان اور اسلام کے حوالے سے 6 کتابیں لکھی ہیں. دلائل بڑے ہیں. لیکن میں کہتا ہوں حضور کے والدین کی عظمت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ وہ میرے نبی کے ماں باپ ہیں. اتنی بات کافی ہے. اتنی بات کافی ہے. جو حضور کے خلاف بول لے، حضور کے ماں باپ کے خلاف بولے، حضور کے صحابہ کے خلاف بولے، حضور کی آل کے خلاف بولے، حضور کی کسی نسبت کے خلاف بولتے، اسے کو بکواس بند کر. تمہارے پاس کوئی دلیل ہے یا تم کو مجھے نہیں سمجھ. مجھے وہ حضرت حبیب بن زید، بولو سبحان اللہ. وہ حضرت حبیب بن زید مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنا قاصد بنا کے جب مسیلمہ کذاب دجال کے پاس بھیجا، یہ وہ بندہ ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، پہلا جھوٹا دجال آدمی. جب حضور کے غلام حضرت حبیب بن زید مسیلمہ کذاب کے پاس جا کے کہتے ہیں اپنی جھوٹی جو نبوت کا ڈنڈورا تو پیٹتا ہے اس کو چھوڑ دے اور مصطفیٰ کی نبوت پہ ایمان لے آ.
اچھا مسیلمہ کذاب ماننے کی بجائے کیا کہتا ہے؟ اے حبیب اب ذرا بات سننا، سنیو، اس سے ہمیں ایک اصول قاعدہ بھی مل جائے گا۔ ہاں اب لوگ کہتے ہیں یار ہمارے پاس کوئی دلائل نہیں ہے، اب ہم کیا کریں؟ میں بتاتا ہوں تم نے کیا کرنا ہے۔ حبیب بن زید کو مسیلمہ کذاب کہنے لگا، اے حبیب تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ تو گواہی دیتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ مسیلمہ کذاب کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو گواہی دیتا ہے؟ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں یہ نہیں کہ نہیں دیتا، آپ فرماتے ہیں تیری بکواس میرے کان سنتے ہی نہیں ہیں۔ کیا بات، کیا بات، تو کیا بک بک کر رہا ہے؟ کیا بات، میرے کان سنائی، میرے کان سنائی نہیں دیتے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتا حبیب جو مدینے کا تاجدار محمد ہے تو گواہی دیتا ہے وہ نبی ہے؟ حضرت حبیب بیٹھے ہوئے تھے، کھڑے ہو کے فرمانے لگے اوہ صرف میری زبان گواہی نہیں کہتی، میرے بدن کا نور گواہی دیتا ہے محمد اللہ کے نبی و رسول ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت پر لعنت، قادیانیت پر لعنت، قادیانیت پر لعنت۔ سمجھ آ رہی ہے؟ بے شک۔ اب مسلمہ کہتا ہے حبیب یہ بتا میرے حق میں گواہی دیتا ہے؟ فرماتے تیری بکواس نہیں میں سن رہا ہوں، تیری بکواس نہیں سن رہا۔ کہا ان کے بارے میں، کہا ان کے بارے میں ایک بار نہیں لکھ بار گواہی دیتا ہوں۔ کہا میرے بارے میں؟ کہا سنائی نہیں دیتا ہے۔ حضور کے غلاموں کو ایک قاعدہ ضابطہ اصول مل گیا ہے، جو حضور کے خلاف بک بک کرے نا، حضور کی نسبت کے خلاف بک بک کرے، اسے کو یا دفع ہو جا، تیری بک بک مجھے سنائی دیتی، ہم نے کان رکھے ہیں مصطفیٰ کی عظمت اور شان کو سننے کے لیے، بس بس ہمارے کان اس کے علاوہ کوئی بات سن سکتے؟ بولو ذرا اس کے علاوہ کوئی بات سن سکتے؟ مسلمہ کذاب کو بڑا غصہ آیا، اس نے اپنے سپاہیوں کو کہا پکڑو اس کو سزا دینی ہے۔ کیا سزا دی؟ کہا حبیب تیرے ہاتھوں کو کاٹا جائے گا۔ کہا ایک بار نہیں 1000 بار کاٹ لے ہیں۔ کہا تیرے پاؤں کو بھی کاٹا جائے گا، ایسے ڈرایا دھمکایا کہ تیرے کانوں کو کاٹا جائے گا، تیری ناک کو کاٹا جائے گا، تیری آنکھیں نکال دی جائے گی۔ حضرت حبیب بن زید سبحان اللہ مسکرا کے کہتے ہیں وہ بابا جی کی زبان میں بابا جی فرمایا کرتے تھے نا، تو حضرت حبیب بن زید نے کہا ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزماتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ ہاتھوں کو کاٹا گیا، پاؤں کو کاٹا گیا، کانوں کو کاٹا گیا، ناک کو کاٹا گیا۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت حبیب بن زید کے ہاتھوں کو، پاؤں کو، کانوں کو، ناک کو کاٹا گیا، آنکھوں کو نکال دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اب مسلمہ کہتا ہے حبیب جان پیاری ہے، آخری موقع دیتا ہوں، آخری موقع دیتا ہوں، اب بھی گواہی میری نبوت کی دے دے وگرنا۔ حضرت حبیب بن زید کہتے ہیں وگرنا کیا کر لیں گے؟ وگرنا کی کر لیں گا؟ ہاتھ کٹ چھڑے نہیں، پیر کٹ چھڑے نہیں، نک کٹ چھڑے آئی، اکھا کٹ دیتی نہیں، وگرنا یہی ہے نا، سر اتار دو گے، مار دو گے؟ کہا ایسے موت نہیں دوں گا، تیرے جسم کی چمڑی کو اتار دوں گا، تیرے جسم کی چمڑی کو اتاروں گا، پھر جا کے موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ حضرت حبیب بن زید مسکرا کے کہتے ہیں یہ بھی ازما کے دیکھ لے، رب کعبہ کی قسم حبیب بن زید
जिस्म के खून का आखिरी कतरा भी ताजदार खत्म नबूवत का नारा लगा के निकलेगा। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, अजमत गुलाम मुस्तफा, अजमत गुलाम मुस्तफा। चमड़ी को उतारा गया और बिलाखिर सर को उतार दिया गया। खत्म नबूवत के पहले शहीद का नाम हजरत हबीब बिन ज़ैद है। शहादत होगी, किसी ने हजरत हबीब की वालदा को दास्तान सुनाई कि आपके बेटे को बड़ी बुरी तरह शहीद किया गया। कहा कैसे शहीद किया गया? कहा हाथों को काटा गया, पाँव काटे गए, फिर कान भी काटे गए, नाक भी काट दिया गया और फिर आपके बेटे की आंखों को भी निकाल दिया गया। अल्लाह अकबर। कोई और माँ होती तो तड़प जाती और रोती रहती, चीखें मारती, मातम करती, लेकिन हजरत हबीब बिन ज़ैद की वालदा ने उस बंदे से पूछा, सारी बातें मैंने तेरी सुन ली हैं, मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दे। मेरे बेटे के आज़ाद काटे गए, मेरा बेटा डरा तो नहीं? मेरा ख्याल है तुसी डरे बैठे हो। बोलो सुभान अल्लाह। क्या मेरा बेटा डरा तो नहीं? पाँव में लग़ज़िश तो नहीं आई? हाय हाय। बताने वाले ने बताया, ना माई ना, तेरे बेटे को अल्लाह ने बड़ा दिल अता किया था, उसने आजाद कटवा दिए, हाथ पांव नाक कान आंखें सब कुछ, चमड़ी उतरवा दी, सर कटा दिया, लेकिन रब्बे काबा की कसम वो अकीदा खत्म नबूवत पे पहरा देते हुए वो इस्तिकामत का पहाड़ बन के उसने अपनी रूह जो है वो खुदा के सपूत कर दी, लेकिन डरा नहीं। वो पूरी माँ जो सर नीचे करके खड़ी थी अब सीना तान के कहती है, इसी दिन के लिए मैंने अपने बेटे को दूध पिलाया था। जिंदाबाद 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। नारा ऐसे लगाओ यार, कम से कम दाता हुजूर के मज़ार पे तुम्हारी आवाज़। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने उनको बड़ी शाने, बड़ा मकाम, बड़ी रिफ़त अता फरमाई और उनकी खुसूसियत ये है कि वो बिन बाप पैदा हुए। क्या बात है, ये अल्लाह की कुदरत है ना, अल्लाह की शान है। बग़ैर बाप के अल्लाह ने उनको पैदा फरमा दिया। जब वो दुनिया में आए ना तो यहूदियों ने आपकी वालिदा बीबी पाक मरियम पे तोहमत लगाई, कहा तेरी तो शादी नहीं हुई, बेटा कहाँ से आ गया, बेटा कहाँ से आया, माज़अल्लाह। उन्होंने तोहमत लगाई। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अभी 6 दिन के थे। कितने दिन के थे? 6 दिन के थे। पंगूड़े में लेटे हुए थे, 6 दिन, सिर्फ 6 दिन के थे, पंगूड़े में लेटे हुए थे। यहूदियों ने हज़रत बीबी पाक मरियम से सवाल किया तो आपने खामोशी का रोज़ा रखा हुआ था, चुप रही और इशारा किया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। यानी जैसे कोई मुझसे पूछे तो मैं ऐसा इशारा कर दूं कि क्या मतलब है, शाह जी को पूछो, ठीक है, मैं नहीं बताता, इनसे पूछो। तो हज़रत मरियम ने इशारा किया ऐसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ। यहूदियों ने कहा ये क्या बात हुई, हम आपसे पूछते हैं आप इशारा करती हैं, उधर उनसे पूछें, वो तो बच्चा है अभी 6 दिन का है।
ہیں ہمارے بچے تو نہیں بول سکتے. یہ کیسے بولے گا؟ اب آگے قدرت آئی وہ تمہارے بچے ہیں، یہ میرا نبی ہے. کیا بات، یہ میرا نبی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہودیوں نے پوچھا پھر حضرت عیسیٰ سے تو کون ہے، کدھر سے آیا؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت عیسیٰ نے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. قال انی، فرمایا انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے. وجعلنی نبیا، اور مجھے نبی بھی بنایا ہے. بولو یار سبحان اللہ. اچھا شاہ جی کی بلا، یہودیوں نے سوال کیا کیا تھا کہ بچہ آیا کدھر سے ہے؟ انہوں نے تو تہمت لگائی حضرت مریم پہ. مریم پہ تہمت لگائی نا. لیکن حضرت عیسیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ میری ماں پہ تہمت نہ لگاؤ، میری ماں پاک ہے، صاف ہے، پاکیزہ ہے، طہارت والی ہے، عفت والی ہے. یہ بولا تو معاملہ تو تہمت کا تھا نا. اس کا جواب تو یہی بنتا ہے نا حضرات قاری صاحب کی بلا، جواب تو یہی بنتا ہے کہ میری ماں پاک ہے. جب 6 دن کا بچہ بولے گا تو سارے مانیں گے. لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں کہا میری ماں پاک ہے، بلکہ کہا واجہ آلانی نبیہ، اے اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا. اور یہ بتا کے کائنات والوں کو سمجھا دیا اور میری ماں پہ تہمتیں لگانے والوں اپنی زبانوں کو لگام دو. میں نبی ہوں اور یہ میری ماں ہے. نبی کی ماں پاک ہوا کرتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شان انبیاء، شان انبیاء. سمجھ آئی؟ بولو سبحان اللہ. جب یہ کہہ دیا کہ میں نبی ہوں اور یہ میری ماں ہے تو بات ختم ہو گئی، جواب مل گیا. نبی کی ماں پاک ہی ہوا کرتی ہے. ظاہری طور پہ بھی پاک ہے، باطنی طور پہ بھی پاک ہے. وہ ہر لحاظ سے پاک ہے. اور تم تعجب نہ کرنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 6 دن کے بچے ہیں اور لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں. تعجب نہیں کرنا. ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم، بولو سبحان اللہ. آپ کے چچا جان حضرت عباس بن عبد المطلب جب اسلام قبول کیا نا تو آئے بارگاہ رسالت میں، کہا یا رسول اللہ آپ کے بچپن کا ایک واقعہ ہے اور مجھے بار بار وہ یاد آتا رہتا ہے. فرمایا کون سا واقعہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ پنگوڑے میں ہوتے تھے، پنگوڑے میں ہوتے تھے اور آپ چاند کو دیکھ کے نہ مسکرایا کرتے تھے. آپ بھی مسکرا کے اللہ آپ کو ساری زندگی مسکراتا رکھے. کہ یا رسول اللہ آپ نا چاند کو دیکھ کر مسکراتے تھے اور انگلی کا جدھر اشارہ کرتے تھے چاند ادھر ہو جاتا تھا. دائیں طرف اشارہ کیا تو دائیں طرف، دوسری طرف کیا تو دوسری طرف چاند. یا رسول اللہ وہ معاملہ کیا تھا؟ وہ چاند کے ساتھ دیکھنا اور ادھر ادھر چاند کو کرنا. آخر معاملہ فرمایا میرے چچا بات یہ تھی دنیا کے بچے ہیں وہ کھلونوں سے کھیلتے ہیں، اللہ نے چاند کو میرے لیے کھلونا بنا دیا. جب میں رونے لگتا تھا نا، جب رونے لگتا تھا چاند سے میں باتیں کرتا تھا، چاند مجھ سے باتیں کرتا تھا، چاند سے میں باتیں کرتا تھا اور چاند مجھ سے عیسیٰ نے لوگوں سے باتیں کی. میرے نبی نے چاند سے باتیں کی ہے، عیسیٰ نے لوگوں سے باتیں کی. میرے نبی نے چاند سے اور چاند نے مصطفیٰ سے. میں نے کہا بڑا ترقی یافتہ دور ہے، سائنس کا دور ہے،
ताजदार, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। माशाअल्लाह सलामत रखे। काका का चचा बात ये थी, जब मैं रोने लगता था ना वो मुझे बहलाता था, वो मेरा खिलौना बन जाता था। मैं उंगली ऐसे करता वो इधर इधर करता तो इधर हो जाता, मेरी उंगली के इशारे पे चांद चलता था। हजरत अब्बास बड़े हैरान हुए, कहा या रसूल अल्लाह आपकी उस वक्त उम्र शरीफ सिर्फ 40 दिन की थी और आपको अल्लाह ने यह मकाम अता किया कि आपके इशारे पे चांद चलता है, नाचता है और आप चांद से बातें, ये कैसे हो सकता है? हुजूर फरमाने लगे, चचा अब्बास हैरत ना कर, ये तो मैं 40 दिनों का था। रब्बे काबा की कसम, जब मैं अपनी माँ सैयदा आमिना के पेट में था और माँ के पेट में था, फरमाया लोहे महफूज पे जब कलम चलता था मैं उसकी कलम की आवाज को भी सुन लिया करता था, कलम की आवाज को सुनता था। जो अर्श के नीचे फरिश्ते खुदा की तस्बीह करते थे, मैं उन तस्बीहात को भी सुनता था। ओए कलम चले लोहे महफूज पे, मुस्तफा माँ के पेट में सुने, अर्श के नीचे फरिश्ते तस्बीह करें, मुस्तफा माँ के पेट में सुने। जो नबी माँ के पेट में रह के कलम की आवाज सुनता है, फरिश्तों की आवाज सुनता है, वो आज अपने रोजे में रह के गुलामों के दुरूद व सलाम को भी सुनता है। क्या बात, क्या बात, सुभान अल्लाह। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, शान मुस्तफा, या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, मोहब्बत से बोलें सुभान अल्लाह। मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा की समाअत पे लाखों सलाम, लाखों सलाम, वाह वाह, सुभान अल्लाह पे लाखों सलाम, सुभान अल्लाह। सुनिए, तुम्हें खुशी नहीं है? ओ मुसलमानों, तुम्हें खुशी नहीं है? इतना लजपाल नबी तुम्हारे हिस्से में आ गया और तुम मुस्तफ़ा के हिस्से में आ गए। हाँ है, कुर्बान जाएं यार उस नबी के कदमों पे कुर्बान होने का दिल चाहता है। अरे हम सुन, अल्लाह ने यार तुम्हें, खुदा की कसम तुम बड़े मुकद्दर वाले हो, मचलते हो ना हुजूर की अजमत और शान पे मचलते हो, मचलते हो कि नहीं मचलते हो? हैं लोग बड़े हैरान हैं यार, ये क्या बात है, सुनियो को आखिर चीज क्या है? मैंने कहा इनके दिल के अंदर इश्क मुस्तफ़ा की चिंगारी लगी और ये चिंगारी लगाई है बरेली के ताजदार इमाम अहमद रज़ा ने। हाय हाय, वो बरेली का ताजदार, उसने ये चिंगारी लगाई है। इंशाल्लाह ये चिंगारी अब बुझने वाली है। हुजूर के वालिदैन तो वालिदैन रह गए, हमारे माँ बाप, हमारी औलाद, हमारी नस्ल खानदान मुस्तफ़ा के वालिदैन की ड्यूटी पे कुर्बान है। हाँ, हुजूर के वालिदैन की अजमत और शान के क्या कहने, और वालिदैन तो वालिदैन है, हुजूर के जो नालैन है ना, नालैन, हाय हाय, बोलो सुभान अल्लाह। हम तो ये कहते हैं सर पे रखने को मिल जाए अगर नक्शे नालैन हुजूर, तो हाँ हाँ हम भी कहेंगे ताजदार हम भी हैं। बोलो सुभान अल्लाह। ये हुजूर का नालैन शरीफ नहीं है, ये नक्श है। ये क्या है? बोलो यार, ये क्या है? ये नक्श है, मोतियों से बना, जिसको सरकार ने कदमों के नीचे डाला, ये उसकी शक्ल का है, उस जैसा नहीं। मैंने कहा नालैन की शक्ल का जो हो उसको हम अपने सर पे रखें तो अपने आप को कायनात का ताजदार समझते हैं,
کائنات والو ایمان سے بتاؤ جو حضور کے نالین کا اتنا ادب کرتا ہو وہ حضور کے والدین کا اتنا ادب و احترام کرتا ہو. کیا بات، سبحان اللہ، کیا بات، بولو یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، گج گج کے بولو سبحان اللہ، تو بغیر سب کی آواز ہے سبحان اللہ، گج گج کے کہو سبحان اللہ. ماشاءاللہ یہ قبلہ شاہ صاحب یہ حضور کے بڑے عظیم شناخان ہیں. بے شک اللہ نے صورت بھی بڑی خوبصورت دی ہے، سیرت بھی بڑی خوبصورت ہے، آواز بھی بڑی خوبصورت عطا فرمائی اور ذات بھی بڑی خوبصورت عطا فرمائی. بولو یار جس کو آل نبی کی عظمت سن کے خوشی ہو رہی ہے بولو سبحان اللہ. ہائے ہائے یہ قبلہ شاہ صاحب حضور کی ثناخوانی کرتے ہیں. بھائی عدیل یہ محمد سلیم شاہ قاری صاحب قبلہ یہ بچے بیٹھے ہیں حضور کی نعتیں پڑھتے ہیں، آقا کی شانوں کو بیان کرتے نہیں کرتے. اعلیٰ حضرت نے حضور کی نعتیں لکھی، حضور کی شانیں بیان کی. میں نے کہا دونوں ہاتھوں سے سلام ہے، دونوں ہاتھوں سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے حضور کی شانیں لکھی ہیں، مجدد الفسانی نے لکھی، حضور غوث جلی نے لکھی، مہر علی نے، داتا علی نے، جماعت علی نے لکھی، بزرگان دین نے لکھی، مولا علی نے لکھی ہے، صدیق اکبر نے، فاروق اعظم نے، عثمان غنی نے، حضرت حسان بن ثابت نے، بولو یا سبحان اللہ، حضرت حسان بن ثابت حضور کی شانی. میں نے کہا کم سب کو دونوں ہاتھوں سے ہم سلوٹ پیش کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنا جس نے بھی حضور کی نعت لکھی وہ بعد میں لکھی. اس کائنات میں ملاد مصطفیٰ کے بعد سب سے پہلے اگر حضور کی نعت لکھی ہے وہ میرے آقا کی ماں سیدہ آمنہ. سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا آمنہ، کیا بات. وہ سیدہ آمنہ پاک جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو گئی، دامن کو پھیلاؤ، اللہ نبی کی ماں کے صدقے تمہاری ماں کی بخشش فرما دے گا. وہ سیدہ آمنہ خاتون خدا کی قسم بکنے والے بکتے رہیں گے اور حضور کے عاشق حضور کے والدین کی عظمت اور شان کے نعرے لگاتے رہیں گے. کیا بے شک بے شک بے شک. یہ حضور کی ماں جان والدہ ہے. اللہ یہ اجے بھی نا پنڈا تھاواں وچ مائیاں بڈھیاں بابا جی دودھ پانا ہوئے نا جس برتن دے وچ وہ کڑائی نو وہ برتن نو پتیلی نو ڈول نو بڑا مانجدیاں نے دھوندیاں نے اور دودھ پھر چونا ہوئے نا پھر دوبارہ بھی ہنگال دیاں نے. بے کی گل ہے بار بار برتن نو دھوئی آنی کی گل ہے. ہائے پترا تینوں کی دساں ہیں اس برتن دے وچ نا اللہ دا نور ہے. بولو یا سبحان اللہ. اللہ کا نور دودھ ویسے اللہ کا نور نہیں ہے، ویسے اللہ کا نور نہیں ہے، اللہ کا نور نہیں ہے، یہ ہم نے بنا دیا ہے بس. ہاں ہم نے یہ ایک باتیں ہیں کہ اللہ کا نور ہے بس کہا جاتا ہے، حقیقت میں یہ اللہ کا نور آیا ہے. وہ جس کو اللہ کا نور تو کہے میں کہوں دیہات کی عورتیں کہے اس کو گندے برتن میں نہیں رکھا جاتا، اور جو خدا کا نور ہے اللہ بولو بولو جو خدا کا نور جس نور سے ساری کائنات بنی ہے، جس نور سے اللہ نے جنت کو سجایا، نشے کو مریض کو بنایا، اور آدم کا انسان سارے نبیوں کو بنایا، اس کے رکھنے کے لیے اللہ نے جس باپ کی پشت کو اور جس ماں کے پیٹ کو بنایا وہ ساری دنیا سے سب سے اعلیٰ اور افضل ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو عظمت والدین مصطفیٰ سن کے خوشی ہو رہی ہے مچل کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کہاں پہ جلوہ گر ہیں؟ وہ بولو یار مدینہ طیبہ میں. اللہ سب کو مدینے کا دیدار کروائے اور بار بار کروائے یار. حضور اپنے شہر مدینہ مقدس. اچھا جس جگہ پہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف ہے جس گنبد خضرا کے نیچے
जिस गुंबद खजरा के, बोलो जरा, जिस गुंबद खजरा के, उस गुंबद खजरा के नीचे क्या है? सिर्फ हुजूर की नहीं है, अबू बकर उमर की। मैंने कहा क्या बात है, अबू बकर उमर ने भी जिंदगी में हद कर दी और मुस्तफ़ा ने भी हद कर दी। उन्होंने वफा करने में हद कर दी, मुस्तफ़ा ने नवाजने में हद कर दी है। बहरहाल मेरा वो मौजू नहीं है, वो मेरा मौजू नहीं है, अगरचे अक्सर रहता है सहाबा का मौजू, लेकिन आज जो मौजू है अज़मत वालिदैन मुस्तफ़ा हैं, जिन्होंने मुस्तफ़ा प्यारा सहाबा को दिया। तो जिस कब्र शरीफ में हुजूर आराम फरमा है, लेटे हुए ना दिल भाई, तमाम मुहक्किकीन, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन, आइम्मा मुज्तहिदीन, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद इब्न हंबल, तमाम उलमाए उम्मत का इस बात पे इत्तिफाक है, इजमा है, इकट्ठ है कि वो मट्टी जो हुजूर अलैहिस्सलाम के जिस्म पाक के साथ लगी हुई है, लगी है कि नहीं लगी है? जिस कब्र की मट्टी ने मुस्तफ़ा को अपने अंदर लिया हुआ है, उलमा कहते हैं वो जगह, वो मट्टी, वो जमीन का वो खित्ता सारी कायनात से आला और अफजल है। काबतुल्लाह से भी अफजल। बोलो यार सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं मैं बात पकड़ने वाला, बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जमीन से भी अफजल, आसमानों से भी अफजल, अर्श से भी अफजल, लोह कलम से भी अफजल, वो खुदा की कुर्सी से भी अफजल है। सुभान अल्लाह। मैंने कहा जो जमीन का हिस्सा मुस्तफा को अपने अंदर ले ले, वो खुदा के अर्श से अफजल हो। जिस आमिना पाक ने मुस्तफा को अपने पेट में लिया, क्या बात, हाय हाय, उस आमिना पाक का अल्लाह के यहाँ मकाम क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, कुर्बान जाएगा हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर के शहर को अजमत मिली मुस्तफ़ा की वजह से। आज मदीना मदीना क्यों हो रहा भाई? शहर और नहीं है, मदीना मदीना अजमत मिली मुस्तफ़ा की वजह से। मक्का को अजमत मिली मुस्तफ़ा की वजह से। समझ आ रही है? असहाब को अजमत मिली मुस्तफ़ा की वजह से, आल को अजमत मिली मुस्तफ़ा की वजह से, अज़वाज को अजमत मिली मुस्तफ़ा की वजह से। नदानों जिसकी निस्बत हुजूर के साथ हो गई, उसको अजमत मिलती गई और हत्ता कि हमें अजमत मिली, हमें गुलामी और उम्मती होने की निस्बत मिली, तो इतनी अजमत मिली, कुंतुम खैरा उम्मतिन, फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो, सारी उम्मतों की सरदार हो, सारी उम्मतों की सरदार हो। आए अगरचे बाद में हो दुनिया में, लेकिन माशर वाले दिन सबसे पहले जन्नत में सरकार की उम्मत जाएगी। अजमत सबको, जिस की निस्बत हुजूर के साथ होती गई, यार वो अजमत पाता गया। तो जो हुजूर के वालिदैन हैं वो बगैर अजमत के रहे, वो बगैर अजमत के रहे। और नादाना हो, बेवकूफ हो, जाहिलो, हुजूर के वालिदैन को काफिर और जहन्नमी कहने वालों, अपने ईमान की खबर लो। मैंने पहले बताया हुजूर के वालिदैन जन्नती हैं, मुवाहिद हैं, नाजी हैं, नजात पाने वाले। उसके बावजूद सुनो शादी किबला, हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने माँ बाप को जिंदा किया। इतनी ठंडी सुभान अल्लाह, तो फिर मैं चल रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम सुयूती ने लिखा, अल्लामा कुर्तबी ने लिखा, अल्लामा हल्बी ने लिखा, हजारों मुहद्दिसीन ने अपनी अपनी किताबों में इस हदीस को जगह दी। सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, और 1000 सहाबा का मजमा था साथ, अकेले सरकार नहीं थे। हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए और आका रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे। मेरे नबी को देख सैयद आयशा सिद्दीका भी रोई, सहाबा भी रोए।
میں نے کہا جس نبی کا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھاتا ہے، آج میرے نبی نے رو رو کے دریا بہا دیے۔ اور جب لوٹے نا مصطفیٰ، اما عائشہ صدیقہ فرماتی اب میرے نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ سبحان اللہ، جو نبی کے چہرے پہ مسکراہٹ سن کے بھی خوش ہوتا ہے، بولے سبحان اللہ۔ اما عائشہ صدیقہ کہتی ہیں میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان، یا رسول اللہ جب جا رہے تھے آنسو بہا رہے تھے اور جب آ رہے ہیں چہرے پہ مسکراہٹ ہے، آخر ماجرا کیا ہے؟ فرمایا عائشہ بات یہ ہے میں نے اپنے رب سے دعا کی، اپنے رب سے اجازت مانگی، مولا 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 میں اپنی ماں کی قبر کی زیارت کر سکتا ہوں؟ بڑی ٹھنڈی سبحان اللہ۔ ایک آدھا بندہ یار اوئے 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 تم ساری زندگی تڑپو، یہ باپوں سے پوچھو سفید داڑھیوں والے، ساری زندگی حضور کا روزہ دیکھنے کے لیے تڑپے، دعائیں کی، خدا سے مانگا مولا حضور کا روزہ دکھا دے، اے حضور دعا کر رہے ہیں مولا مجھے اپنی ماں کی قبر دکھا دے۔ ہوئے 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 سبحان اللہ، عائشہ میں نے اذن مانگا، اجازت مانگی، مولا میں اپنی ماں کی قبر دیکھ سکتا ہوں اور اپنی ماں کے لیے استغفار کر سکتا ہوں؟ اب سننا ذرا، میرے رب نے فرمایا محبوب قبر دیکھ سکتا ہے، استغفار کرنے کی اجازت نہیں۔ اللہ اکبر، بولیے سبحان اللہ۔ شہین صاحب فرما رہے ہیں سب کچھ بند ہو جائے گا، سنیو تسی بھی بند ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر، بس میں اپنی تقریر کلوز کرنے لگا۔ کہ استغفار کی اجازت نہیں ہے، قبر دیکھنے کی اجازت ہے۔ اب وہ لوگ جو معاذ اللہ جہنمی کہتے ہیں نبی کے والدین کو، پھڑک دیکھا نبی کے ماں باپ جنتی ہوتے، اگر مومن ہوتے تو پھر استغفار کی بھی اجازت ملتی نا۔ میں نے کہا عقل کے اندے مصطفیٰ کو قبر پہ جانے کی اجازت ملی کہ نہیں ملی ہے؟ کہ کیا خدا کسی کافرہ اور مشرکہ کی قبر دیکھنے کی اجازت دیتا؟ اور قبر کی اجازت کی زیارت کی اجازت دے کر بتا دیا دنیا والوں میرے نبی کی ماں مشرکہ نہیں، مواحدہ ہے، مومنہ ہے، جنتی ہے۔ استغفار کی اجازت کیوں نہیں دی؟ فرمایا محبوب استغفار کی اجازت میں نہیں دوں گا، اس لیے تو استغفار کرے گا دنیا کا کوئی کتا بکواس کر سکتا ہے۔ نبی کی ماں گناہگار تھی، فرمایا استغفار اس کے لیے کیا جاتا ہے جو گناہگار ہے۔ فرمایا محبوب تو بھی پاک ہے، تیری ماں بھی پاک ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، دنیا کا کتا، تیری ماں پاک ہے، استغفار نہیں۔ کہا یا رسول اللہ مسکرائے کیوں؟ فرمایا میں نے اپنے رب سے دعا کی مولا میرے ماں باپ کو زندہ کر دے۔ حضرت سرکار عبداللہ بھی آئے، سیدہ مخدومہ آمینہ بھی آئی، انہوں نے میرا چہرہ دیکھا، میرا کلمہ پڑھا، مجھ سے باتیں کی اور باتیں کر کے پھر اپنی قبروں میں چلی گئی۔ کہنے والوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، قبروں سے اٹھ کے بھی کوئی جاتا ہے؟ میں نے کہا نادانو یہ تمہاری عقل کا قصور ہے، وگرنہ باتیں اگر کتابوں کی ہے تو کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ شب معراج مصطفیٰ جب اب مسجد اقصیٰ گئے، 1,34,000 آدم کا عیسیٰ قبروں سے اٹھ کے مصطفیٰ کے پاس گئے ہوئے۔ مصطفیٰ کے پاس اگر سارے انبیاء آ سکتے ہیں تو ماں باپ مصطفیٰ کے پاس زندہ ہو کے دیکھا نا، اگر وہ مومن ہوتے تو پھر زندہ کر کے کلمہ کیوں پڑھایا جاتا؟ میں نے کہا نادان یہ بھی تیری عقل کا قصور ہے، کاش تو بریلی کے تاجدار امام عشق و محبت کے قدموں میں بیٹھا ہوا تھا، تجھے پتہ چلتا کہ مصطفیٰ نے اپنے ماں باپ کو زندہ کیوں کیا تھا، کلمہ کیوں پڑھایا تھا۔ یہ نہیں کہ وہ کافر تھے، استغفر اللہ، یہ نہیں کہ وہ جہنمی تھے، بابا وہ جنتی تھے، وہ مواحد تھے، وہ مومن تھے، وہ کلمہ اس لیے پڑھایا تاکہ ان کو بھی میرے امتی ہونے کا شرف مل جائے، اور میرا چہرہ پر تو ہاتھ دے کر
پہلے تھے, مواحد پہلے تھے, ناجی پہلے تھے. مصطفیٰ نے ان کو سامنے کیا تاکہ یہ بھی میرے صحابہ کی لسٹ میں داخل ہو جائے. بولو یا سبحان اللہ. اللہ اکبر. اچھا پھر جی یہ کیسے ہو سکتا ہے جی ایک بندہ دنیا سے چلا جائے, دنیا سے جانے کے بعد آ کے ایمان قبول کرے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. مصطفیٰ مردوں کو زندہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے کہا عقل کا ہوش کے ناخن لے, ہوش کے ناخن لے. یہ مصطفیٰ ہیں, ان کے ہاتھوں میں تو بے جان تکریا آ جائے تو ان میں زندگی آ جاتی ہے. یہ تو درخت کو اشارہ کریں تو وہ انسانوں کی طرح چلتا ہوا مصطفیٰ کے قدموں میں آ جاتا ہے. تم نے سنا نہیں حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ کرتے تھے؟ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ. عیسیٰ کہتے ہیں میں نے مردوں کو زندہ کیا. کون عیسیٰ؟ جو میرے نبی کا مقتدی ہے. میں نے کہا جس کا مقتدی اس کو اللہ نے اتنی پاور دی وہ مردوں کو زندہ کرے. تو جو عیسیٰ کا امام ہے, عیسیٰ کا امام ہے, عیسیٰ کا سردار ہے, وہ اپنے ماں باپ کو کیوں نہیں زندہ کر سکتا؟ کیا بولو یا سبحان اللہ. کیسے زندہ کیا, کیوں کر کے زندہ کیا؟ میں نے کہا دیکھو خیبر سے واپسی پر حضرت مولا علی کی نماز چھوٹی نہ عصر کی, اللہ نے سورج کو واپس لٹایا. کیوں لٹایا؟ علی کو خوش کرنے کے لیے. میں نے کہا جس خدا نے علی کو خوش کرنے کے لیے, علی کو خوش کرنے کے لیے سورج کو واپس لٹایا تھا, اسی خدا نے نبی کو خوش کرنے کے لیے اس کے والدین کو زندہ فرمایا تھا. بے شک قربان جائیے. ایک خشک ملا, خشک ملا, دماغ میں بھی خشکی, دل میں بھی خشکی. آگے ایک اللہ والے سنی کے پاس, وہ اللہ والا ہر سال حضور کے والدین کی عظمت اور شان کے حوالے سے جلسے کروایا کرتا تھا. وہ خشک ملا کے کہتا ہے یہ کیا تم ہر وقت حضور کے والدین کی عظمت اور شان, ان کے ایمان اور ایقان اور اسلام کے بارے میں گفتگو کرتے؟ میں نہیں مانتا وہ مسلمان تھے. وہ اللہ والا سنی عاشق رسول, اس نے کہا بکواس بند کر, زبان سنبھال, یہ مصطفیٰ کے ماں باپ ہیں. کہا نا میں ہوں مولوی اور بغیر دلیل کے بات نہیں کرتا. وہ اللہ والا تھا نا, ہے اللہ والا تھا. کہا اچھا یہ بات ہے, بیٹھو ذرا میں کچھ کھانے کے لیے لاتا ہوں. ہے کمرے سے آموں کا موسم تھا, 2-3 آم جو ہے نا وہ کاٹ کے سامنے رکھے. کہا مولوی صاحب پہلے کھا لو پھر بات کرتے کہ حضور کے ماں باپ جنتی ہیں یا نہیں, مومن ہے کہ نہیں. مولوی صاحب نے آموں کو دیکھا, جھٹک پڑے, ایک ہی سانس میں ٹکا ٹک ٹکا ٹک ٹکا. واہ 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 واہ, آم تو بڑے میٹھے ہیں. حضرت جی کدھر سے لائے تھے؟ کون سے بازار سے, کون سی دکان؟ کہا کسی دکان کسی بازار سے نہیں لایا, میرے گھر میں کیکر کا درخت لگا ہے وہاں سے اتار کے لایا ہوں. شاہ جی قبلہ سمجھ گئے, شہین صاحب سمجھ گئے, شہین کی پرواز بڑی بلند ہوتی ہے. کا کیکر کا درخت تھا وہاں سے اتار کے. خشک ملا حضرت جی کیسی باتیں کر رہے, کبھی کیکر پہ بھی آم لگا. فرمایا اگر کیکر پہ آم نہیں نہ لگ سکتا تو کافر کے پیٹ میں بھی نبی نہیں آ سکتا. آپ کی محبت کو سلام, آپ کے جذبے کو سلام. اللہ حضور کے والدین کے نالین کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی بخشش فرمائے. دل تو چاہتا ہے ساری رات لگے رہے, لیکن لائٹ چلی گئی. شہین صاحب نے کہا سب کچھ بند ہو جائے گا, اجمائش ہو جائے گی. پھر کبھی انشاءاللہ موقع ملا حضور کے والدین کریمین طیبین طاہرین کی بارگاہ میں حاضری پیش کریں گے. اللہ سب کو سلامت رکھے. قبلہ پیر سید توصیف احمد شاہ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے. میرے برادر مکرم قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب, بزرگ جو بیٹھے ہیں, عبد المجید صاحب اور دیگر جو انتظامیہ کے احباب ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے. مسجد کو, مدرسے کو اور ان کے ساتھ جو تعاون کرنے والے
متعلقین ہیں، اللہ سب کو خیر و برکت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ شریف پہ شریف رکھے پڑھتے ہیں بیٹا بیٹھ جا بیٹھ جا۔ سبھی دوست بیٹھ جائیں، ابھی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ بیٹھیں یہ اعلان سماعت فرما لیں۔ آج کا جو لنگر پیش کیا ہے وہ ماشاءاللہ سکندر محمود ملک صاحب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار میں، مال جان میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کی کامل بخشش فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان کو دونوں جہاں کی بلائیاں عطا فرمائے۔ اور ماشاءاللہ دوسرے ہیں محترم جناب شیخ نثار صاحب، انہوں نے بھی لنگر میں حصہ ڈالا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی برکتیں عطا فرمائے۔ رانا ساجد صاحب، انہوں نے بھی ماشاءاللہ حصہ لیا ہے، اللہ تعالیٰ دونوں جہاں کی برکتیں عطا فرمائے، ان کی تمام دنیا اور آخرت کی ان کو بھلائیاں عطا فرمائے۔ جو بھی دوست تعاون کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو برکتیں عطا فرمائے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ جس حامی گڑی چمکتا باتا چاند سے دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، جس کی ماں فاطمہ اور نانا نبی، جس کا بھائی حسن اور بابا علی، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا الہی واسطہ آل رسول، یا الہی واسطہ والدین رسول، اے خدا کے لاڈلے پیارے رسول، یہ سلام عاجزانہ ہو قبول۔ اور میرے بھائیوں، ہم نے حضور کے والدین کی عظمت اور شان اس کو سنا ہے، یقیناً نبی بھی خوش ہیں، خدا بھی خوش ہے۔ اب مانگنے کا وقت ہے، شور شرابہ نہیں کرو، سروں کو جھکا کے اپنی دعاؤں کو، نیتوں کو حاضر کر کے دعا مانگو، انشاءاللہ کرم ہو جائے گا۔ آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد افضل الاولین والآخرین واکمل اللاحقین والسابقین وجد السبطین الحسن والحسین وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے مولا کریم، جامع مسجد نور کی نورانی انتظامیہ نے ان خوبصورت پاکیزہ نورانی محافل کو سجایا ہے، ان کو اپنی اعلی دربار میں قبول و منظور فرما۔ اے مالک، ان پاکیزہ نورانی محافل کو کل بروز قیامت ہم سب گناہگاروں کے لیے توشہ آخرت بنا۔ اے کریم مولا، اے کریم مولا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما۔ اے کریم مولا، جہاں کہیں بھی مسلمان ظلم کا شکار ہیں، ان کی غیب سے مدد اور نصرت فرما۔ بالخصوص
بالخصوص غزہ کے فلسطین کے مظلوم نہتے مسلمانوں کی خیر فرما، مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرما، بیت المقدس کی حفاظت فرما، وطن عزیز ملک پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما، فاروق اعظم کا کوئی غلام ملک پاکستان کا حکمران نافذ فرما، ہمیں اچھی سوچ اچھی فکر عطا فرما، اپنی رضا اپنی خوشنودی عطا فرما، محبوب کریم علیہ السلام کا عشق عطا فرما، عشق مصطفیٰ میں جینا عشق مصطفیٰ میں مرنا عطا فرما، آل رسول کی محبت عطا فرما، اصحاب رسول کا ادب و احترام عطا فرما، اولیاء کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک اس پاکیزہ خوبصورت عظمت والدین مصطفیٰ اس پاکیزہ محفل میں مالک اگر کوئی بیمار آیا ہے تو شفا لے کر جائے، مالک اگر کوئی تنگ دست آیا ہے تو خوشحالیاں لے کر جائے، کوئی پریشان آیا ہے تو خوشیاں لے کر جائے، کوئی مقروض آیا ہے تو قرضے سے خلاصی عطا فرما، مالک اگر کوئی بے اولاد آیا ہے تو اس کو اولاد نبینا کی دولت عطا فرما۔ اے مالک اے کریم مولا حضور کے والدین کریمین کے نالان کا صدقہ مالک ان کو مالک جوڑے عطا فرما۔ اے کریم مولا جن بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے مالک عمر گزرتی جا رہی ہے، کوئی اچھے نیک رشتے عطا فرما، اچھی اسباب پیدا فرما۔ اے مالک پردے میں رہ کے میری مائیں بہنیں بیٹیاں خواتین جو ہے وہ ان محافل کو سنتی ہیں موجود ہیں مالک، میری تمام مائیں بہنیں بیٹیاں ان کی بھی دلی مرادوں کو پورا فرما، نیک خواہشات کو نیک مقاصد کو پورا فرما۔ اے کریم مولا جتنے احباب آئے ہیں جن کے ماں باپ دنیا سے رخصت ہو چکے، والدین مصطفیٰ کا صدقہ ان کی بخشش فرما، ان کی بخشش فرما، اور جن کے زندہ ہیں انہیں خدمت کر کے جنت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ قاری محمد عمیر منیر صاحب ان کے والد بھی دنیا سے رخصت ہو چکے، مالک حضور کے والد محترم کا صدقہ ان کی بخشش فرما۔ بھائی محمد اشرف شہین صاحب مالک ان کے والد محترم دنیا سے رخصت ہو گئے، والدین مالک دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اے کریم مولا حضور کے والدین کریمین طیبین کے نالان کا صدقہ ان کی قبر کو ٹھنڈا فرما، فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ بھائی محمد عدیل کے والدین مالک ان کی بخشش فرما، اور سکندر محمود ملک صاحب مالک ان کے والد ان کی بخشش فرما، ان کی قبر کو تحت نگاہ وسیع فرما، بکا نور بنا، نور نالا نور بنا۔ ہے کریم مولا جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ظاہری باطنی امراض سے محفوظ و مامون فرما۔ اے کریم مولا بھائی محمد منشا جٹ صاحب بیمار ہیں، دل کے عارضے میں مبتلا ہیں، اے مالک بیمار کربلا سیدنا امام سجاد امام زین العابدین کا واسطہ ان کو شفا عاجلہ کاملہ نافعہ عطا فرما۔ اس مسجد کی خیر فرما، مسجد کی انتظامیہ کی خیر فرما، مسجد کے نوازیوں کی خیر فرما، مسجد کے معاونین متعلقین کی خیر فرما۔ اے مالک مدرسہ فیضان رضا کی خیر فرما، اس میں پڑھنے والے بچوں کی خیر فرما، ان کو حافظ بنا، عالم بنا، دین کا خادم بنا۔ اے مالک یہ مدرسہ فیضان رضا اسم بمسمہ بن جائے۔ اے مالک میرے بھائی محمد سلیم چشتی صاحب مالک جو بھی ان کی مشکلات ہیں تکلیفیں ہیں مصائب ہیں تو بہتر جانتا ہے مالک دور فرما، ان کے گھر میں کاروبار میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما۔ جتنے بزرگ حضرات بیٹھے ہیں مالک اللہ ان کی خیر فرما۔ قبلہ کاری محمد عمران صاحب بڑی محنت جد و جہد کے ساتھ طلبہ کو پڑھاتے ہیں مالک ان کی کافشوں کو قبول فرما۔ اے مالک بزرگ ان کی خیر فرما، عمر خضری عطا فرما۔ چھوٹے چھوٹے بچے آئے بیٹھے ہیں حضرت علی اصغر کے بچپنے کا واسطہ ان کی خیر فرما۔ جوان آئے بیٹھے ہیں حضرت علی اکبر کی جوانی کا واسطہ مالک ان سے دین کی خدمت لے لے۔ جو بزرگ آئے بیٹھے ہیں ابو بکر صدیق کی سفید داڑھی کا واسطہ ہے مالک ان کی خیر فرما۔ جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ قبلہ پیر سید توصیف احمد شاہ صاحب مالک ان کی خیر فرما۔ قبلہ پیر سید محمد احمد شاہ صاحب ان کی خیر فرما۔ مسجد کے امام نائب امام جو بھی ہیں مالک ان کی خیر فرما۔ جتنے احباب آئے ہیں سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت خاص سے مالا مال فرما۔
اے مالک بچہ علی نام کا بیمار ہے، اس کو بھی شفاء عاجلہ کاملہ نافع عطا فرما، مالک ظاہری اور باطنی امراض سے محفوظ و مامون فرما۔ اے کریم مولا ہمارے ایمان عقیدے کی حفاظت فرما، مرتے ہوئے کلمہ طیبہ نصیب فرما، چہرہ مصطفیٰ کا دیدار عطا فرما۔ الہی بہن کے بنی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ورقبول منو دست و دامان آل رسول۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم وتب علینا انکا انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔